بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بنیادی غلط فہمی جو اسلام کے نظام حکومت کے حوالے سے بہت سارے حلقوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اور زیادہ تر مذہبی حلقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے بنیادی طور پہ وہ تھیوکریسی ہے یا پاپائیت ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اصل میں علماء کے ہاتھ میں زمام کار ہونی چاہیے۔ علماء جو ہیں یعنی دین کے جو عالم ہیں ان کو حکومت سنبھالنی چاہیے اور انہی کو حکومت چلانی چاہیے۔ اور اس کی جو بنیادی دلیل یہ حضرات دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام اصل میں ایک نظریاتی ظاہر ہے کہ ایک مذہب ہے، اور جب بھی کوئی اسلامی ریاست اسلام کو اڈاپٹ کرتی ہے یا مسلمان ہوتی ہے تو وہ نظریاتی بنیادوں ہی پر مسلمان ہوتی ہے، اور اس کو اسلام کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو علماء ہیں وہی ظاہر ہے کہ دین کا اگر فہم رکھتے ہیں اور یقیناً وہی رکھتے ہیں ان کی رائے میں، تو پھر ان کو ہی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، انہی کو زمام کار انہی کے سپرد ہونی چاہیے تاکہ اسلام کی وہ تعبیر کریں، اسلام کو وہ سمجھیں اور پھر اس کا وہ نفاذ کریں۔ چنانچہ تھیوکریسی یا پاپائیت کی جو بنیادی دلیل دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اسلام کو امپلیمنٹ ہونا ہے اس ریاست کے اندر، اور اسلام کا فہم علماء ہی کے پاس ہے، اور قانون بھی نافذ ہونے ہیں، پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے، تو قانون سازی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اسلامی قانون سے واقف ہیں، اور اسلامی قانون سے واقف فقی یا مسلمان جورسٹ ہی ہو سکتے ہیں یا علماء ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہی کو پھر یہ چلانا چاہیے اس چیز کو، یعنی زمام کار انہی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر جو بنیادی مغالطہ مضمر ہے وہ جان لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ایک اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے۔ جب بھی مسلمان کسی خطے میں جمع ہوں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ اسلام اس ملک میں غالب رہے، اس کا نفاذ ہو، اس کے قوانین ہی وہاں پہ نافذ ہوں۔ تاہم اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں علماء ہی ہمیشہ کی اکثریت ہو، یا صرف اور صرف علماء ہی پارلیمنٹ کے اندر ہوں، یا علماء ہی زمام کار ان کے ہاتھ میں ہوں اور وہی ملک کو چلائیں۔ جو اصل میں چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا نفاذ وہاں ہو، اور وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، منتخب ہو کے ایک عالم بھی پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے، ٹیکنوکریٹ بھی آ سکتا ہے، اور کوئی بھی جس کو اکثریت کی بنیاد پہ وہ حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے وہ آ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جو پارلیمنٹ میں آئیں گے وہ کیا کریں گے، وہ خود ظاہر ہے کہ دین کو سمجھ کے کوئی دین کا نفاذ نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو پہلے سے موجود آراء ہیں ان میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دیں گے دلائل کی بنیاد پہ۔ مثال کے طور پہ قائمہ کمیٹیز کے ذریعے سے یا اسٹینڈنگ کمیٹیز کے علاوہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو بلا کے کسی ایک مسئلے میں اگر قانون سازی ہونی ہے، کوئی لیگل اوپینین اگر اس کا نفاذ ہونا ہے، لیگل اوپینین کے بارے میں جاننا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے وہ عالم بیٹھے ہوں جو لیگل اوپینین فارم کریں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ لیگل اوپینین کو جو پہلے سے فارمڈ ہے یا پہلے سے موجود ہے ان کے بارے میں ڈیبیٹ، ان کے بارے میں ڈسکشن ظاہر ہے ان کے سامنے کروائی جا سکتی ہے منتخب نمائندگان کے سامنے، اور وہ منتخب نمائندگان جو ہیں پھر اس کسی ایک لیگل ویو کو جو کسی اتھارٹی کی طرف سے سامنے آتا ہے اس کو بدلائل وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور پھر جس کی دلیل زیادہ مضبوط ہوگی یا جس کی دلیل کو زیادہ کنونس کرے گی، اکثریت کو کنونس کرے گی، اس کی وہ قانون بن جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف آراء جنہوں نے پوٹینشلی کسی ملک میں رائے بننا ہے یا اس کی بنیاد پہ کوئی قانون پاس ہونا ہے، وہ پارلیمنٹ کے نمائندوں کے سامنے لائی جائیں گی، دلائل کے سامنے۔ پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ اکثریت کی بنیاد پہ ان میں سے جس رائے پر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کی جو اکثریت اس پہ مطمئن ہو جاتی ہے، وہ لیگل اوپینین کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا جائے گا، اس لیگل اوپینین کا نفاذ کر لیا جائے گا، جس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی دوسرا اوپینین اسٹرانگلی ایمرج نہیں کرتا اور اکثریت میں نہیں چلا جاتا، اس وقت تک پہلا اوپینین ہی اصل میں اسٹیٹ کی لیول پہ اڈاپٹیڈ رہے گا، اسٹیٹ کی لیول پہ نافذ رہے گا، اور لوگ اس کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، یعنی جج اس کی بنیاد پہ فیصلے کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیوکریسی کے بارے میں جو یہ بنیادی دلیل دی جاتی ہے یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ علماء ہی دین کا نفاذ کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی نفاذ یعنی علماء کا کوئی اوپینین فارم نہیں کرنا ہوتا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ دین کا نفاذ ایسے ہی کیا جائے کہ علماء جو ہیں وہ دین کو سمجھ کر اس کو یعنی پارلیمنٹ بیٹھ کے اس کا نفاذ کریں، بلکہ پہلے سے موجود جو آراء ہیں ان میں ترجیح دینے کا معاملہ اصل چیز ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے نمائندگان جو بھی ہوں وہ بدلائل ان میں آراء میں سے جس پہ زیادہ کنونس ہو جائیں گے ان کا نفاذ کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ مشورے پر مبنی ہوگا، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جس شخص کو بھی مشورے کے ذریعے سے وجود میں لایا جائے گا وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ چونکہ مشورے کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہے تو چنانچہ وہاں پہ اکثریت کی رائے جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگی۔ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں مسلمان نمائندگان جو کہ اکثریت کی رائے جن کو حاصل ہے وہی حکومت کریں گے۔ کوئی عالم یا کوئی شخص جس کو مسلمانوں کی رائے کی اکثریت حاصل نہیں ہے
وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے، وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اسلامی نظام سیاست جو ہے وہ عصبیت کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے وہ لوگ ہی نمائندگان کہلاتے ہیں، وہی لوگ حکومت کر سکتے ہیں مسلمانوں کے بہاف پہ جو ان کی اکثریت کے نمائندہ ہیں۔ چنانچہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، تھیوکریسی کے بارے میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ بھی کسی طرح سے درست نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو کنسرن شو کیا جاتا ہے کہ چونکہ ایک اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے اور علماء ہی اصل میں اس نظریاتی ریاست کو چلا سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین کے بارے میں اوپینینز فارم کر کے ان کا نفاذ کرنا ہے، تو یہ بات اس کا دوسرا حل موجود ہے، اور وہ حل اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو اکثریت کی بنیاد پہ نمائندگان پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ موجودہ آراء ان کے سامنے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے ذریعے سے لائی جائیں گی، اور پھر ان میں سے جس کے بارے میں ان کی اکثریت متفق ہو جائے گی اس کو بطور قانون اڈاپٹ کر لیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔